مجھے ایک کویشچن ملا ایک بندے سے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اس پہ آپ نے ورڈ پریس کی ویڈیوز دیں تو وہ اٹ میک سینس اور دوسری ویڈیوز ڈزنٹ میک سینس. سو ایکچولی مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید لوگوں کو ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ میرا چینل ہے کس بارے میں. تو میں نے کہا چلیں یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ آر یو کنفیوز وٹ مائی چینل از اباؤٹ. سو میں نے اپنی پہلی انٹروڈکٹری ویڈیو میں جو ہے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ یہ چینل کس بارے میں. سو اگر کسی کو نہیں پتا ابھی بھی تو آپ میری اس پہلی ویڈیو پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ کلیئرلی جسٹیفائڈ ہے آل تھنگز آر ڈسپلیڈ جس کے بارے میں یہ چینل ہے. سو چینل کا نام سے ظاہر ہے لیٹس لرن وتھ شیری کہ آپ میرے ساتھ جو ہے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ سیکھیں گے کیا, کیونکہ دیکھیں میں بھی ہر چیز کی ایکسپرٹ نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوں گی, اور آف کورس مجھے ہر چیز پسند بھی نہیں ہے کہ میں وہ ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دوں, رائٹ. تو جو ہے بیسیکلی یہ چینل ہر اس چیز کے بارے میں ہے جو مجھے آتی ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سکھا سکوں. ٹھیک ہے, چاہے وہ میری پروفیشنل سکلز ہوں, چاہے وہ میری ہابی ہو, چاہے وہ میری سافٹ سکلز ہوں. کیونکہ دیکھیں صرف پروفیشنل کریئر کی سکلز نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اسکلز ہوتی ہیں. ایون مجھے بریسلیٹ بنانا آتے ہیں, وہ بھی ایک اسکل ہے. بٹ میجورٹی جو میری ویڈیوز ہوں گی وہ جو ہیں جس بارے میں ہوں گی وہ ٹیک اسکلز ہوں گی جو مجھے آتی ہیں, جو میرا اپنا پروفیشنل کریئر ہے. یعنی کہ میں خود جو ہوں ویب ڈیولپر اینڈ مارکیٹنگ بھی کرتی ہوں, بیکاز جب میں نے ورڈ پریس پہ کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد اس کی جو ہے اس کے تھرو بلاگز اور یہ چیزیں بنانا شروع کی, تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یو شوڈ نو مارکیٹنگ. اور چونکہ میں اپنا اسٹارٹ اپ رن کر رہی تھی, اپنی کمپنی جب آپ رن کرتے ہیں, چاہے آپ سی او ہوں یا سی ای او ہوں یا ایک مینیجر ہوں, آپ کو سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو مجھے مارکیٹنگ بھی کرنی تھی. اس وقت آئی ٹی کی میں ہی ایک بندی تھی اپنی کمپنی میں. سو آئی ڈیڈ آل دوز تھنگس. سو میری اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ویب اور مارکیٹنگ میں. آئی ایم ناٹ اے ایپ ڈیولپر, آئی ایم اے ویب ڈیولپر اینڈ اے مارکیٹر. ٹھیک ہے, الحمد للہ, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اٹ ویری پریٹی گریٹ. اچھا جی, دوسرا یہ کہ چونکہ اب بات کر لیتے ہیں سافٹ اسکل پہ. سافٹ اسکل پہ دیکھیں میں کوئی نہ کوئی کسی ٹاپک پہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں. کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے فیل ہو, جیسے ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا کہ مجھے ایک کمنٹ نظر آیا, ایک ڈرامہ, یہ تماشا جو ہمارا چل رہا ہے جو بگ باس کی طرح ہی ہے لیکن نام تماشا اس کا ہے, پاکستان میں ریئلٹی شو, جو کہ میں دیکھا نہیں ابھی تک, لیکن میں نے ایک ایپیسوڈ جو ہے ان کا تھوڑا سا 10 منٹ کا دیکھا. تو اٹس ناٹ بیڈ, اٹس کوائٹ گڈ. اچھا ہے, مزے کے, مطلب اپنے لوگ آپ کو ملتے ہیں, مسلم ہیں, وہ کس طرح رہ رہے ہیں, اپنا کلچر ہے, سب کچھ ہے. اور مائنورٹیز بھی بے شک اس میں ہوں, بٹ اپنے ہی لوگ ہیں نا, اپنے ملک کے لوگ ہیں. سو اس میں جو ہے کیا نام ہے, ایک نے کمنٹ لکھا ہوا تھا, اینڈ دیٹ کمنٹ واز اباؤٹ کہ جو ہے یہ تو بالکل بیکار ہے اور بگ باس کی کاپی ہے. تو میں نے ان کو یہ کمنٹ, مجھ سے نہیں وہ ہوا, ورنہ میں کسی بھی کمنٹ کا اتنی جلدی رپلائی نہیں کرتی, بٹ میں نے سڈنلی اس رینڈم بندی کو یہ رپلائی کیا کہ دیکھیں جو بگ باس ہے نا اٹ سیلف, وہ بھی ایک یو ایس اے کا ہے, اور اس کا ایک آلٹرنیٹیو ورژن بگ باس بنا ہے یو ایس اے میں. آئی تھنک اسے ہیرو یا باس کے نام سے کچھ کہتے ہیں, میں اس کا کریکٹ نیم نہیں جانتی, میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن ایک ریئلٹی شو ہے, وہ سب سے اوریجنل تھا. اس کی کاپی میں آپ کے پاس بنا جو ہے بگ باس, جو کہ انڈیا کا ہے, اس کی کاپی بھی نہیں سیکھیں گے, اس کی سملیرٹی میں تماشا بنا. تماشا از ڈفرنٹ دین بگ باس, بگ باس از ڈفرنٹ دین دیٹ یو ایس والا, ا بٹ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, بٹ یہ آل ریئلٹی شو ہیں. ہم جب کوئی, اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے اوبر, کریم, ان ڈرائیو, بائکیا, یہ سب کیا کریں, ایک ہی چیز کریں نا, پر سب بزنس چل رہے ہیں. سو ہم کسی کو کاپی نہیں کہہ سکتے. تو وہ مجھے تھوڑا چیز فیل ہوا. میں نے اس لڑکی کو, اب آئی ڈونٹ نو اس نے میرے کمنٹ میں کیا جواب دیا, بٹ میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے, اینڈ اٹس اے پریٹی گڈ شو. ہم تعریف کر سکتے ہیں, کوئی اگر کمی ہے تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ امپروو کریں. بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. تو یہ چیز مجھے فیل ہوئی تو میں نے کر دی. تو اسی طرح کی ہو سکتا ہے کچھ ٹاپک ہو, کچھ موٹیویشنل ہو, سافٹ اسکلس پہ کوئی بات ہو, کانفیڈنس بلڈنگ, جیسے الحمدللہ جو ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ خدا کی طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے. دوسرا کمیونیکیشن بلڈنگ, کسی سے بات کیسے کرنی ہے. میں کچھ بکس پڑھتی ہوں تو اس سے ریلیٹڈ جو میں نے سیکھا, تو وہ چیزیں اس میں ہوں گی. تو سافٹ اسکلس ہو گئی, ٹیک اسکلس ہو گئی, دین مائی ہابیز جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. بیکاز دیکھیں بالکل آپ کا کام بھی آپ کی ہابی ہوتا ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے ویب سائٹس بنانے میں, ان کو مارکیٹ کرنے میں. جبکہ ابھی میں ریسنٹلی اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ کو وہ کر رہی تھی, تو میں نے بیک لنکس ان کے دیکھے, تو ان کے بیک لنک تھوڑا جمپ اپ ہوئے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے بیک لنکس اوپر چلے گئے. اب ان کی رپورٹ میں یہ پوائنٹ ڈالوں گی. سو مجھے اس لیے ویب ڈیولپمنٹ مارکیٹنگ دونوں بہت پسند ہے کہ اس کا جب ایک رزلٹ آتا ہے نکل کے تو بڑا خوبصورت چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اور یہی ریزن ہے کہ میں ان دونوں فیلڈ کو کر رہی ہوں. تو جو ہے ہابیز بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے شوق ہے ان چیزوں کا. میری ہابیز ویسے جو ہوتا ہے نا, آپ کا لائف کا دور ہوتا ہے, آپ کا بچپن ہے, بالکل آپ بچے ہیں, پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے, ینگسٹر ہو گئے. ٹھیک ہے, پرائمری اسکول میں آئے, سیکنڈری ایجوکیشن میں آئے, دین آپ ٹین ایجر ہو گئے, اینڈ دین آپ ینگ اڈلٹ ہو گئے, اور اس طرح سارے. تو میری ہابیز اس حساب سے چینج ہوئی ہیں. مجھے بچپن میں جو ہے میجک بالس جو ہوتی ہیں, فٹ بالس, بلکہ اس سے بھی پہلے مجھے یہ پلاسٹک شین جو کلے ہوتی ہے, ماڈلنگ کلے جس سے آپ چیزیں بنا سکتے ہیں, وہ کلیکٹ کرنے کا اتنا شوق تھا کہ میں اتنی زیادہ کلیکٹ کر لیتی تھی کہ ایٹ دا اینڈ میری مدر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے شاپر بھر بھر کے گھر سے پھینکے تھے, اتنے زیادہ ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے مجھے میجک بالس, چھوٹی چیزیں کلیکٹ کرنے کا مجھے ویسے بھی بہت شوق ہے. مجھے میک ڈونلڈ کے ٹوائز بڑے پسند ہیں, میں کسی دن آپ کو وہ کلیکشن دکھاؤں گی. سو
میں نے چھوٹی چھوٹی میجک بالس کلیکٹ کی تھی، بہت زیادہ تھی میرے پاس، ابھی شاید 30-35 رہ گئی ہیں، لیکن 60-70 یا 100 سے اوپر تھیں. لیکن وہ کوئی 20 سال پہلے، مطلب میں 6-7-8 سال کی ہوں گی تب سے میں کلیکٹ کر رہی ہوں. ایک رائٹ بسکٹ آتا تھا ریو کی طرح، اور اس میں جو ہے اوریو کی طرح، سوری ریو نام تھا بلکہ اس بسکٹ کا، اوریو کی طرح تھا یا رائٹ نام تھا، اس کے ساتھ چھوٹی سی میجک بال ملتی تھی، وہ بھی میرے پاس پڑی ہیں، وہ بھی میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گی. سو بچپن کی بھی ہابیز میں نے اپنے پاس کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی. ایون میکڈونلڈ کے ٹوائز میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے. میرے کزنس میکڈونلڈ کی ہیپی میل لیتے ہیں، میں تو اب نہیں لیتی ہیپی میل، ہمارا ہیپی میل سے کہاں پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن وہ لیتے ہیں تو میں اس کو جو ہے اس میں سے ٹوائے وہ مجھے دے آتی، باپی یہ تمہارا ٹوائے رکھ لو. سو وہ مجھے ٹوائز دے دیتے ہیں، وہ میں نے آپ شاید یہاں پہ بھی دیکھے تو ڈیکوریٹ ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی مجھے چیزوں کا کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے. کریکٹرز، اینیمیز، آج کل مجھے اینیمے بہت پسند ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس اینیمے کی میں جو ہیں وہ منگوا رہی ہوں کامکس، تو وہ آ جائیں تو پھر انشاءاللہ اور بہترین ہوگا. سو میری ہابیز جو ہیں کرنٹلی اس وقت بک ریڈنگ ہے، جو کہ بچپن سے تھی. یہ ایک ایسی کنسسٹنٹ چیز ہے جو میں نے نہیں چھوڑی. بچپن میں جو ہے میری مدر مجھے نونہال اور تعلیم و تربیت جو پاکستان میں میگزینس چلتے ہیں بچوں کے، وہ لا کے دیتی تھیں، ہر منتھ آتے تھے اور ہم اس کو پڑھتے تھے. میری مدر کے ایک انکل تھے، ان کے گھر میں ڈھیر و ڈھیر پڑے ہوتے تھے بہت زیادہ، تو وہاں پہ میں جا کے بڑا اس کے ساتھ، اور انہی انکل کے گھر میں ان کے بچوں کے کچھ ٹوائز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اس سے ہم بلاگس بناتے تھے، کھیلتے تھے. تب سے مجھے ان چیزوں کا بھی زیادہ شوق ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں انگلش بک مجھے ایک دفعہ لا کے دی میرے پیرنٹس نے، تو وہ میں نے پڑھی. تو مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میٹرک ایف ایس سی میں یہ چیز تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی بیکاز پڑھائی کے دن تھے. جب میں یونیورسٹی میں آئی تو مجھے اپنے سے ہی سملر ہیبٹس کی فرینڈ ملی، تو اس کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو دوبارہ سے آپ کہنے کے زندہ کیا اور دوبارہ سے اپنے اندر وہ چیز پیدا کی کہ جی بکس پڑھیے. تب سے میں بکس کلیکٹ کری ہوں الحمد للہ. اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں دوبارہ کاؤنٹ کروں گی، لیکن 1000+ بکس الحمد للہ ماشاء اللہ سے الحمد للہ میرے پاس اس وقت موجود ہیں. 1000 سے تو اوپر ہی ہوں گے ان شاء اللہ. ویسے سافٹ میں تو میرے پاس آئی تھنک 70,000 بکس ہیں سافٹ فارم میں. ڈیجیٹل ای بکس میرے لیپ ٹاپ میں اس وقت الحمد للہ تقریباً جو ہے اس میں 60-70 ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جانرا پہ ہیں، سائنس فکشن، فکشن، نان فکشن، بزنس سے، موٹیویشنل سے ریلیٹڈ، کوڈنگ سے ریلیٹڈ، پائتھون، اے آئی، مطلب یو نیم اٹ، ساری ہیں. کیونکہ ہر چیز سیکھو مت پر پڑھنے میں کیا جاتا ہے، رائٹ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ریڈر ہے وہ 1000 لائفس جیتا ہے. ایک عام انسان ایک زندگی جیتا ہے، لیکن جو بک پڑھنے والا ہے وہ ہزار زندگیاں گزار لیتا ہے. واقعی میں صحیح بات ہے، آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سو بک ہے، تو اس لیے میں بکس کی انباکسنگ بھی کرتی ہوں اس چینل میں، اور آپ کو میں جب بک پڑھ لیتی ہوں تو اس کے بعد اس میں سے جو مجھے سیکھنے کے پوائنٹس ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو بک پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ایک چیز. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسری چیز، ٹھیک ہے. تیسرا یا وہ ریسورسز نہیں ہے جس سے آپ بک خرید سکیں یا بک ای بک پڑھ سکیں. میں بھی آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، بٹ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیٹ مینس یا تو آپ کے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا پی سی ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سو میں آپ کو جو ہے اس میں اس بک سے جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، رائٹ. تو اس کے کی پوائنٹس جو اس میں سے میں نے سیکھے، جس طرح سیکھے، میں اپنے پاس کس طرح نوٹس بناتی ہوں وہ بھی میں، اگر آپ کو پتا ہو یہاں پہ فائلس اور رجسٹرز پڑی ہیں، اس میں بھی میں نے نوٹس بنے ہوتے ہیں، وہ سکھاؤں گی. مجھے لینگویج سیکھنے کا بہت شوق ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں کسی بھی اگر کبھی ملک میں جاؤں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز، جیسے ٹرکش ڈرامے جب شروع ہوئے تو کچھ ڈرامے جو ہیں وہ ڈبڈ ہوتے تھے اردو میں، انگلش میں، کچھ نہیں ہوتے تھے. تو ایک ڈرامہ تھا اس کے 30 ایپیسوڈس، کدن جو ہے وہ فیمیل عورت مطلب ہے اس ڈرامے کا، بڑا زبردست سٹوری ہے اباؤٹ مدر، سنگل مدر، کس طرح وہ ریز کرتی ہے اپنے بچوں کو اور کیا ہرڈلز آتے ہیں. تو اس ماں کے بارے میں. تو وہ 30 ایپیسوڈس اردو میں تھے لیکن باقی نہیں تھے. تو وہ پھر میں نے جو ہے ٹرکش میں ہی سننے کی کوشش کی. اس کے لیے میں نے ٹرکش تھوڑی بہت سیکھی، اور اب الحمدللہ ایسا ہو گیا. ایک ٹرکش کا ڈرامہ تھا جو انگلش ڈب میں تھا، تو وہ ورڈ سے مجھے سمجھ آ جاتا تھا یہ کیا بول رہے. تو کتنے ورڈس تو میں ایسے ہی سیکھ لیتی تھی. فرینچ میں نے اس لیے سیکھی، یونیورسٹی میں ایمبیسڈر آئے تھے، میں نے اسپیچ دی اور مجھے اسکالرشپ ملی، تو مجھے بہت شوق ہوا کہ فرینچ بھی سیکھوں. تو ان کے سامنے میں نے فرینچ میں اسپیچ دی، تو اس لیے میں نے سیکھی. اتنی انٹروڈکٹری آ جاتی ہے الحمدللہ کہ ہم بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. چائنیز میں نے اس لیے سیکھی تھی 1 ویک کا، سیکھی کیا انہوں نے سکھائی تھی. 1 ویک کا ٹریننگ کورس تھا، ہم لوگ چائنا گئے تھے. تو میری یونیورسٹی میں الحمدللہ آئی واز ٹاپر، تو مجھے موقع ملا تھا کہ چائنا میں 15 ڈیز ہواوے کمپنی کی طرف سے اسپینڈ کریں، اور وہاں پہ جو ہے جا کے 15 ڈیز کی ٹریننگ تھی، جس میں 1 ویک لینگویج تھی یونیورسٹی میں، باقاعدہ ان کی اپنی مین بیجنگ میں لینگویج یونیورسٹی ہے. اور سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈ جو ویک تھا وہ شنزن میں تھا، جہاں پہ ہواوے کے ہیڈ کوارٹر میں رہ کے ہم نے ہواوے کی پروڈکٹس اور ان کی سروسز 3G 5G اس وقت 2016 کی بات ہے، تو وہ ہم نے جو ہے کیا تھا. تو دس از وٹ مائی چینل ول بی اباؤٹ، ٹھیک ہے. آپ کو ٹیک اسکلز جو میری اپنی اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، یا میں جو سیکھنے والی ہوں. دیکھیں، فیوچر از انلمیٹیڈ، فیوچر از اوپن، ایوری تھنگ از پاسبل. امپاسبل بھی کہتے ہیں آئی ایم پاسبل، رائٹ. تو میں اگر فیوچر میں کوئی چیز سیکھ رہی ہوں، آف کورس مجھے اپنی اسکلس کو انہانس کرنا ہے، تو وہ آف کورس کرواؤں گی. بٹ مینلی ابھی جو میرے پاس اسکلس ہیں وہ ہے ورڈ پریس، ویب ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. اس میں فرنٹ اینڈ بھی آ جاتی ہے، بیک اینڈ میں بھی میں ایک اسپیسیفک ڈیٹا بیس اور ایک اسپیسیفک بیک اینڈ لینگویج کے ساتھ کام کرتی ہوں، لیکن میں اس کو مزید ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں میں نے کورسز بھی اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جس میں کمپلیٹ گوگل
کے سارے ٹولس، سوشل میڈیا کے سارے ٹولس، ای میل مارکیٹنگ، کاپی رائٹنگ، دے آر کمپلیٹلی 12 پیکیجز، اور ایس سی او اور سب کچھ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتا ہے وہ میں نے خود بھی کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہوں. ابھی تک اپنے ٹیچر سے میں سوال پوچھ رہی ہوتی ہوں. تو ابھی بھی میرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں سے میں نے سیکھا، میں ان کو اپنا ٹیچر کہتی ہوں، گرو مانتی ہوں، اور میں خود اسٹوڈنٹس کو سکھا رہی ہوں. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں بٹ اس کے باوجود میں ان سے سیکھتی ہوں، بیکاز دیر از نو لمٹ ٹو لرننگ. سو وہ سیکھیں گے، سافٹ اسکلز آپ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھائی دیکھیں سمپل ورڈس میں لیٹس لرن وتھ شیری کا مطلب ہے شیری کو جو کچھ آتا ہے وہ آپ کو سکھائے گی ان ویڈیوز میں، اور وہ آپ نے سیکھنا ہے، رائٹ. انباکسنگ وغیرہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں انباکسنگ اکثر لوگوں کے لیے اے ایس ایم آر کا کام کرتی ہیں. اے ایس ایم آر ریلیکسنگ ہوتی ہیں اکثر، سم ٹائمس جب آپ کوئی انباکس کرتے ہو وہ ریلیکسنگ ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک شارٹ بنائی تھی، الحمدللہ کافی اچھے ویوز آئے. وہ ایک ننٹینڈو کا اولڈ ریٹرو ماڈل ہے، یعنی کہ آج سے 30 سال پرانا ماڈل ہے، جو کہ جو ہیں لوگ ریفربشڈ کر کے اس کو سیل کر رہے ہیں. تو وہ میرے پاس ہے اس کی جو ہیں. آف کورس میں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ بھول گئی کہ مجھے گیمس کھیلنے کا بہت شوق ہے. بچپن میں میرے ماموں نے ہم لوگوں کے لیے ایکس باکس لے کے آئے تھے، پلے اسٹیشن PS2 لے کے آئے تھے. تو اس پہ ہم نے کافی، مجھے ریسنگ گیمز آتی تھی. میرے بھائی مجھ سے زیادہ اچھا کھیلتے تھے بٹ میں بھی الحمدللہ کھیل لیتی تھی اور مزہ آتا تھا. ہالو 2 ہمارے پاس تھی تو وہ ہمیں بڑا کے ڈر بھی لگتا تھا. وہ ایکس باکس پھر ہم نے ابھی کزن کو دے دیا. وہ آج کل کے بچے تو موبائل والے ہیں تو وہ موبائل پہ زیادہ خوش ہوتا ہے، بٹ یہ کہ اب وہ اس کے پاس ہے تو وہ اس کو یوز کرتا ہے یا نہیں، یہ اس کی مرضی ہے. سو پھر میرے ماموں نے ایک ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس دی اور وہ تھی گیم بوائے ایڈوانس SP. فلپ ہوتی ہے جیسے سیمسنگ کا فلپ ہے، اور اس پہ جو ہے آپ گیمز کھیل سکتے ہیں. سو اس میں الحمدللہ میں نے جو ہے کافی گیمز کھیلی، اور مجھے پتہ چلا کہ مجھے پوکیمون، ماریو، یہ جو ساری کلاسکس ڈزنیز کی گیمز ہیں یہ بہت پسند ہیں. وہ خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بلیک کلر کا تھا. پھر ہم نے لوکل جو ہے اپنے شہر سے میں نے بائی کیا تھا. وہ حالانکہ فیک تھا کیونکہ سستا مل گیا تھا 5000 کا، جو کہ ہونا نہیں چاہیے اتنا سستا، اس کا فیک تھا. تو آج کنفرمیشن مجھے ہو بھی گئی. ایک بندے نے کہا جی آپ کو بری خبر سنانی ہے. میں نے کہا سنا دو لیکن مجھے شک ہے تم کیا کہنے والے ہو. وہ کہتا ہے یہ فیک ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے، لیکن چلو اس نے بھی میرا کافی ساتھ دیا. وہ بھی اتنا آن نہیں ہوتا لیکن میرے پاس رکھا ہوا ہے، اگر میں ان کو شاید بھجوا دوں تو وہ شاید کچھ نہ کچھ کر بھی دیں. تو الحمدللہ اس میں بھی یہ تھا کہ میں نے گیمز کھیلی. اس کے بعد پھر بیچ میں مجھے گیم کھیلنے کا موقع نہیں ملا. دین پھر ننٹینڈو کا اپنا سوئچ آ گیا وچ از لائک ایڈوانس ورژن آف ہینڈ ہیلڈ. وہ میں نے الحمدللہ بہت اس کے لیے ویٹ کیا، پیسے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک پوائنٹ آیا جب فائنینشلی تھوڑا سا ارننگ میں نے شروع کر دی اپنے کریئر کے بعد، اپنی اسٹڈیز کے بعد. تو پھر میں نے وہ خریدا اور میں اس میں ابھی بھی الحمدللہ گیمز کھیلتی ہوں. تھوڑا کم کر دی لیکن کھیلتی ہوں. سو آپ کو ایون گیم پلیز بھی ملیں گے اس میں. دیکھیں بالکل ایسا ہوتا ہے. اب جیسے میں خود یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں نا، تو میں اس میں بھی جو کچھ سیکھوں گی وہ میں آپ کو سکھاؤں گی. تو میں نے آپ کو کہا نا، اب دیکھیں یہ جو ویڈیوز ہیں نا، یہ فی الحال میں ایک آنیسٹلی ٹیلنگ یو، میں ایک ایپ کے تھرو اس کو ایڈٹ کرتی ہوں. سو بہت زیادہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی، سمپل پلین ہوتی ہیں. زیادہ تر میرے اتنے کٹس نہیں ہوتے ویڈیو میں کہ اس کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت پڑے. بس نیچرلی جو میں بولتی ہوں میں وہی کر دیتی ہوں. ہاں کچھ بارز ان، کچھ کلرز ان، کچھ اینیمیشنز، کچھ فلٹرز، کچھ افیکٹس یہ ڈال دیتی ہوں، رائٹ. تو فی الحال ایک ایپ کے تھرو کر رہی ہوں جس کو میں اور مزید سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کورس اسٹارٹ کر دیا ہے جو کہ پریمیئر پرو پہ ہے. دیکھیں آف کورس میں چاہوں تو میں ایک انٹرن کو لے سکتی ہوں اور اس کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ اور یہ چیزیں کر سکتی ہوں. آئی واسٹ سم پیپل ایز ویل. اور میرا مائنڈ میں بھی یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا آگے بزی ہوگی تو میری ویڈیو ایڈیٹنگ میں اپنے کسی انٹرن یا اسٹوڈنٹ سے کرواؤں گی اور آئی پے دیم، ٹھیک ہے. کیونکہ اس پوائنٹ پہ جب آپ خود تھوڑا بہت ارن کر رہے ہو تو آپ کسی اور کو پیسے دے کے کام کروا سکتے ہیں. بٹ میں یوٹیوب کے چینل کے اسٹارٹ کے سارے فیز سے گزرنا چاہتی ہوں. جو ایک بندہ مجھے پسند ہے کہ اسٹارٹ میں جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو سارے اسٹیپس آپ اس کے خود کریں، اور جب پھر آپ ایک پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ دوسروں سے کروائیں. تو میں خود پریمیئر پرو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میں اسے سیکھوں اور پروفیشنلی اس پہ ویڈیوز ایڈٹ کروں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں اپنے موبائل سے بنا رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال میری ویڈیوز جو ہیں ایک اچھے بہترین کیمرے پہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ دعا کریں تو اس پہ بنے گی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. بٹ اچھا ہے میرا موبائل بھی مجھے 4K کی مائلیج دے رہا ہے. 4K تک 2000 پلس جو ہے اس میں دے رہا ہے. 60 FPS ڈسپلے کے ساتھ ریزولوشن ہے. تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے. تو ابھی بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنا کام چلا رہے ہیں، رائٹ. پزلس مجھے سالو کرنے کا بہت شوق ہے. آپ ایک ویڈیو میں نے بنا بھی دی ہے جس میں ایک پزل سالو کیا. یہ بڑا مشکل ہے شیپ والا. کوئی اگر یہ شیپ والا لے تو یہ سوچ لے کہ یہ بہت مشکل ہے. مجھے بھی بڑا ٹائم لگا. آئی تھنک اس نے میرے کوئی 40 منٹ 50 منٹ لیے ہیں سالو کرنے، ورنہ مجھے 2-3 منٹ لگتے ہیں نارملی والے سالو کرنے میں. تو پزلس بھی ہیں. سو یہ کوئی میسڈ اپ چینل نہیں ہے. ایک بات یہ آپ تھوڑا سا کلیئر رکھیں. سمپلی ایک چینل ہے، وہ یہ کہ اس بندی کو جو کچھ آتا ہے یا جو کچھ وہ سیکھے گی وہ آپ کو وہ شیئر کرنا چاہتی ہے. آپ کے ساتھ وہ چیزیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہے. کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بکس کا بہت شوق ہے. آپ کو میرے تھرو ایکسیس مل جائے گی. بہت سے ایسے سورسز ہیں جہاں سے آپ فری بکس لے سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گی. آپ کے پاس آپ کو پزلس کا شوق ہے، نہیں سالو کر سکے، میں سالو کروں گی، آپ کر دو گے. آپ کو جو ہے بکس
سے نالج لینے کا تو بہت دل چاہتا ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں جب پڑھ لوں گی تو وہ بک کے میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کر دوں گی, تو آپ کو اس سے ہیلپ ہوگی. ٹیک اسکلس جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اب میں یوٹیوب کا جو کچھ سیکھ رہی ہوں آپ کو ضرور بتاؤں گی, یا پھر جو ہے کیا نام ہے اس کا, ادھر سے جو پریمیئر پرو میں یا ویڈیو ایڈیٹنگ کی جو ایپ میں یوز کروں اس کے بارے میں بتا سکوں گی. سو یہ چیزیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے ایسے چینل ہوتے ہیں ایک سنگل بندے کے نام پہ ہوتے ہیں اور وہ ایک اسپیسیفک چیز کر رہے ہوتے ہیں, دے ڈوئنگ ایوری تھنگ. مطلب ایک میں نے بھی ریسنٹلی ایک چینل دیکھا, وہ بندہ پہلے جو ہے صرف موبائل فونس کے ان باکسنگ اینڈ اس کے اسپیکس اور وہ ساری چیزیں ریویو دیتا, دین سڈنلی ہی اسٹارٹیڈ کہ اب وہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی کوئی بھی پروڈکٹ, ایک مائک بھی آتا ہے تو وہ بھی دے رہا ہوتا ہے. سو ایون ایونچولی لوگ چینج کر لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں چینج کروں, لیکن میرا جو پلان ہے وہ سارا اس اسٹیپ سے, تو مطلب اٹس اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی نو, آئی وانٹ یو ٹو نو اٹ, بس اٹس سمپل از دیٹ. سو لیٹس لرن وتھ شری. اینڈ پلیز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کریں, تاکہ آپ کو جو ہے اس لرننگ سے مجھے جو کچھ آتا ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میری ایک ہیبٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اگر کسی کو کچھ بھی سکھاتی ہوں تو اپنا بیسٹ دے کے سکھاتی ہوں. میرے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں جان کے کوئی چیز چھپاؤں یا کچھ کروں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فری کورسز میں کچھ چیزیں غائب کر لیتے ہیں اور پیڈ کورسز میں سیل کرتے ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا, میرے پاس فری کورسز یوٹیوب میں موجود ہوں گے اور میرے پیڈ کورسز بھی ہیں. دونوں میں صرف ایک ڈفرینس ہے, صرف ایک ڈفرینس. وہ ڈفرینس یہ ہے کہ ادھر آپ جو کورس کرو گے وہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو ہے, یوٹیوب پہ فری ہے. اس کے اینڈ پہ بھی میں ٹاسک دوں گی, وہ آپ پہ ہے کہ آپ کرتے ہو یا نہیں, جو کہ مجھے پتہ ہے 90% لوگ نہیں کریں گے. یہ ہمارا تھوڑا پرابلم ہے. جو پیڈ کورس ہے اس میں ڈفرینس یہی ہے کہ میجورٹی چیزیں سب وہی ہوں گی, ٹھیک ہے, 99% چیزیں وہی ہوں گی, ٹھیک ہے. جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس لائف ٹرینر موجود ہوگا. آئی ٹیک یور لائف کلاس, ناٹ دا ریکارڈیڈ لیکچرس, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب تک میں لائف لے سکی, اگر میں زیادہ بزی ہو گئی تو وہ اگر ریکارڈڈ ہوں گے بھی تو آپ لوگ کے ساتھ ویکلی ایک لائف سیشن ہوگا, ٹھیک ہے. اس لائف سیشن میں بھی آپ کو سب کچھ سکھایا جائے گا. فری جو ہیں آپ کے ساتھ اور بھی ساری ٹرمینالوجیز ہوں گی, سبسکرپشن ہوگی, لائف ٹائم میرے ساتھ ایکسیس ہوگی. جب بھی یو آسک می سم تھنگ آئی ول رسپونڈ ٹو یو. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹاسک دیے جائیں گے, آپ سے وہ ٹاسک کروائی جائیں گے, اور وہ کرنے کے بعد کوشش کی جائے گی کہ ہم یعنی کہ میں اور میری ٹیم آپ کو پلیسمنٹ بھی دیں. مینس یہ کہ آپ کو میرا پیڈ کورس کرنے کے بعد جاب ملے, یہ میری شورٹی ہوگی. سو یہ ڈفرینس ہے. فری میں یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے کریں, سب کچھ وہی ہے, بٹ ہاں ٹاسک شاید آپ میں دوں گی بھی, لیکن اگر آپ ہو سکتا ہے آپ نہ کر سکیں, اور اسی طرح باقی چیزیں, ٹھیک ہے. سو دس از وٹ مائی چینل از اباؤٹ. آئی ہوپ کہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کلیئر کروں. پلیز اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. اینڈ سبسکرائب اینڈ واچ اینڈ ہیلپ می اسپریڈ دس اپ. سو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور ظاہری بات ہے, دیکھیں ہر کوئی ایوری پیپل ڈو دس فار منی. مطلب ایونچولی اینڈ رزلٹ یہ ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری ارننگ ہو, لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے, ہم جس چیز کا شوق ہے اگر وہی اسی سے ہمیں پیسے مل رہے ہو تو ہم اور مزے کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو میں بہت فلیٹ, بہت ٹرانسپیرنٹلی کہتی ہوں کہ میں اگر یہ یوٹیوب بھی اسٹارٹ کری ہوں, بالکل اس کا ریزن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ایک آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاؤں. میرے پاس جو ہیں وہ جو یوٹیوب کے بٹنز ہیں وہ گولڈ ڈائمنڈ تک آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ میرا ارادہ ہے, اور اسی کے مقصد کے لیے میرا مین مقصد یہ ہے. بٹ آف کورس آئی وانٹ ٹو سی کہ ہاؤ پیپل آر ارننگ, آئی وانٹ ٹو ارن دا سیم. جیسے لوگ اس سے کمائے ہیں میں بھی کمانا چاہتی ہوں, رائٹ. بٹ میرے اس پہ کوئی آپ کو فیک چیز نہیں ملے گی, کوئی مطلب ہی نہیں ملے گی. جو کہا ہے وہ کیا ہے, ایسی چیزیں ہوں گی, رائٹ. سو چلیں ملتے ہیں ہم آئندہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز پہ, کیونکہ مجھے اور ویڈیوز پہ ریکارڈ کرنی ہے. آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ویڈیو بنائی تھی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. پھر ہم ملتے ہیں.